الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے نہایت ہی محترم و معقر صدر شیخ مائک ماسٹر اس اجلاس کے نہایت ہی معزز معقر اور علاقے کے مشہور و معروف عالم شیخ مزمل صاحب المدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر معقر معزز علماء کرام، اس علاقے کے بنواڑی اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، سامعات، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں،
بہت ہی عجلت میں یہ پروگرام آپ کو ملا، صحیح ڈھنگ سے آپ کی تیاری بھی پوری طریقے سے نہیں ہو سکی، لیکن اتنی عجلت میں اتنا انتظام یہ آپ کی ہمت کو داد دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً آپ نے بڑی محنت کی۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت آپ نے اس پروگرام کو رچایا بسایا، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ کل میرا پروگرام تھا یو پی کے ایک مشہور شہر میرٹھ کے بغل میں غازی آباد کا ایک علاقہ ہے بھوجپور، کل وہاں پروگرام تھا۔ صبح 12 بجے کی فلائٹ تھی، ایئرپورٹ پر 3 گھنٹہ پہلے پہنچنا ضروری کر دیا گیا۔ پروگرام کر کے ہی رات میں بھاگے، دلی قیام کیا تھوڑا سا، پھر وہاں سے نکلے اور ابھی سیدھے باگڈورا سے یہاں، اور یہاں سے پھر ابھی جانا ہے دوسرا پروگرام ہے بھاٹول، اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ معاشرے اور سماج کا ایک حساس موضوع ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی اور دیگر نشہ آور چیزیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکی ہے، اور صرف آپ کا علاقہ ہی نہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں، مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اکثر جگہوں کی اب یہ بیماری، یہی مرض بہت بڑی بیماری کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں 5-6 دن پہلے بامبے میں تھا، ٹاٹا ہاسپٹل میں اپنے بھائی کا علاج کرا رہا ہوں، پھپھیرا بھائی کا۔ ادھر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کینسر کے مریض آ رہے ہیں، زیادہ تر جن کے منہ میں کینسر، زبان میں کینسر، گلے میں کینسر، اکثر وہاں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اور جو تحقیق سے پتہ چلا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے ہمارے ہاں، گٹکا ہے، راشری ہے، کھینی ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا چلن بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز چھوٹتی بھی جلدی نہیں ہے۔ جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو لاکھ سمجھائیے، ہاں ہاں مولوی صاحب کوشش کریں گے، لیکن چھوٹتی بھی نہیں۔ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خراب چیز ہے یہ شراب، آپ اس کو حرام قرار دے دیجیے۔ لیکن بہت جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ شراب کی حرمت کا اعلان جس آیت میں کیا گیا، اس سے پہلے بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ ڈائریکٹ شراب کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک ہی جواب تھا۔ اور آپ پڑھیں گے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق اور علامہ ابن ہشام کی کتاب دیکھیں گے سیرت النبی، اور ابن قیم کی زاد المعاد، تو اس میں باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کے یکدم بیک وقت اچانک حرمت کا اعلان کرنے کے لیے پریشر بنا رہے ہو، میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہو، جو ان کی گھٹی میں پلی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یا شہد کا عرق حلق میں نہیں ڈالا جاتا، کوئی میٹھی چیز بچے کے گلے میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ماں شراب کے قطرے اس کے حلق میں ڈالتی ہے۔ جس کی گھٹی میں اور جس کی رگ رگ میں شراب رچی و بسی ہوئی ہو اور اتنی گھل گئی ہو،
उस चीज़ को मैं अचानक हुर्मत का ऐलान कर दूं, ये लोग बिखर जाएंगे, फिर जाएंगे, जो दीन के करीब आ रहे हैं एकदम दीन छोड़ के चले जाएंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बाकायदा ज़ादुल मआद के अंदर ये लिखा है। यानी इतनी जल्दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया। मक्के में शराब के सिलसिले में जो आयत नाजिल होती है, उस आयत पर गौर कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मक्के में यह आयत मक्की है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को यहां क्या कहा है, लेकिन अभी हुर्मत का ऐलान नहीं किया। वमिन तमरातिन नखीली वल अअनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फलों में से जो फल तुम खाते हो, उन फलों में से अंगूर और खजूर भी एक फल है। वमिन समरातिन नखीली वल अअनाब, खजूर और अंगूर भी एक फल है। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। खजूर को सड़ाने के बाद और उसका रस निचोड़ने के बाद उसका नशा बनाया जाता था, जिसको खजूर से शराब कहा जाता था, खजूर की शराब। और इसी तरीके से अंगूर का रस निचोड़कर उसको सड़ाकर उसका भी नशा बनाया जाता था। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा कि खजूर और अंगूर भी फल हैं जिनसे तुम नशा बनाते हो, सड़ाकर गलाकर नशा बना लेते हो। व रिज़क़न हसना, और जब ऐसे ही इस्तेमाल करते हो तो ये रिज़्क़ हसन है। यानी खजूर ताज़ा आया खाया, ये रिज़्क़ हसन है। जब इसको सड़ा दिया जाए और गला दिया जाए और नशा बना दिया जाए तो ये रिज़्क़ तो है, लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं। एक इशारा किया गया ज़हनों को, ये बावर कराने की कोशिश की गई कि तुम लोग जो नशा करके शराब, खजूर और अंगूर को सड़ाकर जो नशा बनाते हो, ये एक रिज़्क़ तो हो सकता है, लेकिन अच्छा रिज़्क़ नहीं है, पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा रिज़्क़ वही है जिसको तुम ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल करते हो, खजूर खाते हो, अंगूर खाते हो। ये एक जहन को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि छोड़िए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हराम करार नहीं दिया गया। कितने अदवार से गुजरना पड़ा, इतनी जल्दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हराम करार नहीं दे रहे हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि 30 आयतें ऐसी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल की, जो हजरत उमर फारूक के मशवरे के बाद नाजिल हुई। 30 आयतें ऐसी हैं। अल्लाह के नबी को हजरत उमर ने कई मरतबा कई मामलों में मशवरे दिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आए उमर, अभी उसका वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। तो 30 आयतें ऐसी हैं उनमें जो हजरत उमर फारूक के मशवरे पर नाजिल हुई कि नहीं, हजरत उमर ठीक कह रहे हैं, आयतें अगरचे अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई हैं, लेकिन उमर फारूक ने नबी को मशवरा दिया, अल्लाह के रसूल ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फारूक के इस मशवरे को एक्सेप्ट किया और अल्लाह के रसूल को बताया कि नहीं, ये ठीक है। उनमें शराब की हुर्मत भी है। तो मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूं कि मक्की आयत के अंदर एक जहन बनाया गया कि तुम शराब छोड़िए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हुर्मत का ऐलान नहीं किया गया। जब सहाबा मक्का छोड़कर मदीने की तरफ तशरीफ लाते हैं, मदीने के अंसारी भी शराब पिया करते थे और मक्के के मुहाजिरीन भी शराब के दिलदादा थे। शराब आम थी, शराब के सिलसिले में बड़े बहसो मुबाहिसे हुआ करते थे, लेकिन लोग ये सोच कर पिया करते थे कि ये भी हराम थोड़ी हुई है, अगरचे खराब चीज़ है, अगरचे बुरी चीज़ है, लेकिन हराम थोड़ी हुई है, इतनी जल्दी हमसे नहीं छूटेगी। पिया करते थे। मक्के से मदीना आने के बाद मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने में जो आयत नाजिल होती है शराब के सिलसिले में, वही आयत नाजिल होती है, यसअलूनका
عن الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما. یہ مدینے کے اندر نبی اکرم پر آیت نازل ہوتی ہے. اس آیت کے اندر ایک نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حرمت کا اعلان مدینے میں اس آیت کے اندر بھی نہیں کیا جا رہا ہے. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت خراب چیز ہے، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. آگے دیکھیے کیا کہا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے. شراب اور جوئے کے اندر نفع، قرآن انکار کر ہی نہیں رہا ہے. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے. پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی، وہاں کے حالات کو دیکھنا پڑیں گے. یہاں آپ مت سوچئے گا قرآن نے کہہ دیا کہ شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہوگا، پینا چاہیے. پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی. وہاں شراب لوگ نشے کے لیے نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے شراب پیتے تھے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. وہاں جوا لوگوں کی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلا کرتے تھے، بلکہ الرحیق المختوم پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جوا اس لیے کھیلا کرتے تھے اہل عرب، خاص طور پر اہل مدینہ، کہ جوئے میں جب ہم رقم کسی غریب کے ساتھ ہار جائیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی اور ہم یہ سوچ لیں گے ہم ہار گئے اور غریب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے مقصد ان کا کیا تھا. وہ شراب اس لیے نہیں پیا کرتے تھے کہ ہمیں سکون مل جائے گا اور ہمارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، نہیں، وہ شراب اس لیے پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو اپنی رقم نکال کر غریبوں اور مسکینوں میں دینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. لاؤ دو تو دو، نشے میں ہم سب لٹا دیں گے. ہمارا مقصد دوسرا ہوتا ہے. تو اسی منافع کی طرف اشارہ کیا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ بس یہی لوگوں کے لیے، شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والوں کے لیے وہ بھی نہیں، کیونکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب یہ دوسروں کو جب خرچ کرتا ہے تو لوگوں کا فائدہ ہے، شراب پینے والے کا نہیں. تو اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے. لیکن یاد رکھنا، اثمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، ان دونوں کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. اور جس چیز میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو، شریعت نے اس چیز پر بینڈ لگایا ہے، شریعت نے اس چیز پر پابندی عائد کی ہے. ایک وقتی طور پر ذہن بنا دیا گیا. پھر مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کو سنو، فائدہ ضرور ہے اس کا لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، تاکہ لوگ شراب کی نفرت اپنے دل کے اندر پالے. لیکن حرام ابھی بھی نہیں ہوئی. صحابہ کرام تو واضح حکم چاہتے تھے، حلال ہے یا حرام، پیے یا نہ پیے، لیکن یہاں ذہن بنایا جا رہا ہے. وہاں مکے میں یہ آیت نازل ہوئی، جن سے تم نشہ بناتے ہو یہ رزق تو ہے لیکن پاکیزہ رزق نہیں، اچھا رزق نہیں. یہ ذہن بنایا گیا. مدینے میں آنے کے بعد یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ جو تم پیتے ہو سنو ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن
ان دونوں کا گناہ اور نقصان اس کے فائدے سے کم ہے، فائدے سے نہیں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے ان دونوں کے اندر، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ کچھ لوگ بچے لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی پینا شروع رکھا، اور اکثریت پینے والوں کی زیادہ تھی، پیا کرتے تھے۔ چلتا رہا معاملہ، کچھ لوگ چھوڑ دیتے تھے، کچھ لوگ پینا شروع رکھے، برقرار رکھے۔ یہی دور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک انصاری نے کچھ صحابہ کی دعوت کر دی اپنے گھر پر۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے اپنے گھر میں کچھ صحابہ کی دعوت کی، ان صحابہ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت علی بھی شامل تھے۔ کھانا کھایا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نوجوان نے شراب کا دور بھی چلایا۔ جو پیتا ہے پیے، جو اس کو نہیں پینا ہے نہ پیے، شراب کا دور بھی چلا۔ جب شراب کا دور چلا تو نشہ آ گیا لوگوں میں، شراب کھانا کھانے کے بعد پی گئی، نشہ آ گیا، اور اسی وقت مغرب کی یا عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے اذان دے دی گئی۔ طے یہ ہوا کہ اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھ لی جائے۔ اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے شراب پی رکھی ہے، وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شراب کے نشے میں نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ تک تو ان کی گاڑی صحیح چلتی ہے، نشہ اور بڑھنے لگتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک گاڑی صحیح چلی، لیکن آگے جب انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، سورہ کافرون کی جب تلاوت کی تو یہ اس کی آیت کو الٹ گئے نشے کی حالت میں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی شراب کے نشے میں ہے اور کیا پڑھ گئے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو اے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ معنی ہی الٹ گیا، جبکہ آیت یہ تھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لیکن یہ کیا پڑھ گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز پڑھ لی گئی، یہاں نماز ختم ہوئی، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ اے ایمان والو تم نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اور اس وقت تک تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، نماز مت پڑھو جب تک کہ تم اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم بول رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس آیت نے ایک متعینہ وقت کے لیے پابندی لگا دی، یعنی گویا کہ شراب پر قدغن لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ تم شراب نہ پیو، اور شراب پی لیتے ہو، نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر نماز کی محبت بہت زیادہ تھی، اب جب دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ اس آیت نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ان کی زندگی میں، نہیں اگر شراب پی لیں گے تو نماز چھوٹے گی کیونکہ نشہ آئے گا، اور نشہ آئے گا تو ہم نہیں شراب ہی چھوڑ دو، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت نے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کیا، لیکن اس آیت کے بعد بہت سے لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، اور بہت سے لوگ یہ کہنے لگے حرام تھوڑی ہوئی ہے،
اس میں تو صرف منع کیا گیا ہے ہم بہت پہلے پی لیا کریں گے یا نماز کے بعد پیئیں گے، یہ تاکہ نماز پڑھ کے آئیں گے تب پی لیں گے، تب تھوڑی دوسری کوئی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے آج ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ ان کو کیسے روکا جائے اور کیسے، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے پہلے شراب کے بارے میں ایک ذہن بنایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، دوسرا ذہن مدینے میں آنے کے بعد یہ بنایا گیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، اس لیے جس سے زیادہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اب تو تم شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی ہیں، اتنی خراب چیز ہے جو ہماری نبی کے اوپر اتری ہوئی کتاب آیتوں کو بدل دینے پر مجبور کر رہی ہے، اس لیے فیصلہ کرو، اس شراب کا پینا جاری رکھو گے یا اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑانا گوارا کرو گے، کھلواڑ کرو گے اس کے ساتھ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کے اذہان و قلوب کو، ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بہت بڑی اکثریت شراب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو اس کے دل دادا تھے پوری طریقے سے نہیں چھوڑ پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کے وقت نہیں پیتے تھے، اس کے بعد پی لیتے تھے یا بہت پہلے پی لیتے تھے۔ اب ایک جشن تھا مدینے میں، ایک محفل، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی شادی آدی ہوتی ہے جشن لگتا ہے، ایسی وہاں جشن تھا، اس میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے۔ اب سنیے، اب جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے رہی ہے۔ اس جشن میں شراب کا دور چلا، انصاری بھی شامل ہے، مہاجرین بھی شامل ہے، شراب کا دور چلتا ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے شراب بھی رکھی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد بھائی بھائی کی تمیز مٹ گئی، نشہ آ گیا، اور نشہ آیا تو قومی عصبیتیں جوش مارنے لگی۔ یہ مکے والے جو گئے تھے ہجرت کر کے کہنے لگے، اے انصاریو، ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں، ہماری قوم قریش سب سے اونچی قوم ہے، ہمارا خاندان سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ، ہمارے بیچ محمد رسول اللہ، ہماری برادری تمہاری برادری سے افضل ہے۔ ادھر انصاری جوش میں آئے، شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے، میرے بھائیوں، باندھ دیا گیا، عقل بندی تھی کھل جاتی ہے، شراب پینے کے بعد دماغ کام نہیں کرتا۔ ادھر انصاری کہنے لگے، ارے جاؤ جاؤ، اپنے آپ کو افضل کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم لوگ تو اپنے نبی کو بھی اپنے گھر جگہ نہیں دے پائے ہو، نکالے گئے ہو، بھاگے گئے ہو، ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہو، ارے تم تو بھوکے تھے، کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا، تم ننگے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے، پہننے کے لیے ہم نے تمہیں دیا، ارے تمہارے پاس کاروبار نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آ کر ہمارے یہاں آئے ہو، ہم نے کاروبار تمہیں کرنے کو دیا، جس کے پاس کو کچھ نہیں تھا ہم نے مکان دیا، زمین دی، کھیتی باڑی دی، یہاں تک کہ اپنی بیٹیاں تمہیں دی، تم نے اپنے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، ارے تم تو پھٹیچر حال میں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ دونوں لڑنے لگے، یہ دونوں لڑنے لگے۔ امام کائنات کے کانوں میں آواز جاتی ہے، بتانے والوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، قومی عصبیتیں جوش میں آ گئی ہیں، ایک دوسرے کو افضل قرار دینے لگا ہے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ، ہم تو